اگر انسان یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، اگر انسان والدین کو چھوڑ کے کتنا بھی بڑا نیک کام کر لے، کتنا بھی بڑا محبوب عمل ترین کام کر لے، تو پھر اس کا عمل محبوب نہیں ہو سکتا کہ اگر والدین اس سے ناراض ہیں۔ والدین اگر اس سے ناراض ہیں تو اس کا محبوب ترین عمل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ محبوب ترین عمل ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز کے بعد کون سا عمل محبوب ترین ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی فرما برداری کرنا نماز کے بعد یہ محبوب ترین عمل ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کے بعد پھر کون سا محبوب ترین عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں، جہاد صرف یہ نہیں کہ تلوار لے کے کسی سے انتقام لیا جائے، تلوار لے کر کسی سے بدلہ لیا جائے اور اللہ کی راہ میں لڑا جائے، لیکن جہاد یہ بھی ہے کہ اپنے نفس سے لڑائی کرنا، اپنے نفس کو، اپنے نفسانی خواہشات سے رکنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے نفس کو روکنا گناہوں سے، عمل صالح کو پکڑنا اور عمل بد کو چھوڑ دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تلوار لے کر جو ہے کسی سے انتقام لے، اسی کا نام جہاد ہے۔ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، یہ بھی جہاد ہے۔ ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں بھی زندہ ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو، جاؤ انہیں خندہ پیشانی سے ان کے کام آؤ، جاؤ ان کی عاجزی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ تم جہاد کس لیے کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں رب کی رضا مل جائے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تو جو جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ان کی خدمت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کا نافرمان ہے، نوجوانوں کو بہت اہم یہ بات پیغام ہے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اگر تمہاری ان سے یاری لگی ہوئی ہے، تمہاری ان سے دوستی لگی ہوئی ہے اور تم انہیں بڑا پسند کرتے ہو، وہ تمہیں بڑا پسند کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو تم سمجھ لینا کہ جب یہ اس ماں کو چھوڑ سکتا ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس باپ کو چھوڑ سکتا ہے کہ جس نے ساری زندگی خون پسینے کی کمائی سے اس کی پرورش کی ہے، تو پھر تمہارے سامنے اس کے اوقات کچھ نہیں ہے اور تمہاری اوقات اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جب وہ اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہے، باپ کو چھوڑ سکتا ہے، تو پھر مطلب سے تمہاری یاری ہے، مطلب سے تم سے بات کر رہا ہے، مطلب سے تمہارے یہاں آتا ہے، مطلب سے تم سے محبت سے بات کرتا ہے، اس سے حقیقت میں تمہیں یار نہیں بناتا وہ۔ ہاں تو سمجھ لو، جس کے اگر والدین سے نافرمانی کرتا ہے، والدین کو گالیاں دیتا ہے، تو اس سے یاری توڑ دو، کوئی مطلب نہیں ہمارا اس سے۔ اس لیے کہ ہمیں تو وہ محبوب اور وہ بندہ اور وہ دوست چاہیے کہ جو اپنے والدین کے حق میں کھرا اتر دے۔ اور والدین شادیاں کرتے ہیں، بڑی محبت سے شادیاں کرتے ہیں، اور والدین کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ بیٹا دولہا بنے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کے گھر کے اندر ایک دلہن آئے گی، اس کی نسل آگے چلے گی، وہ اپنی اولادوں کو ہمارے سامنے کھلائے گا، اور ان کی آرزو ہوتی ہے اس کے اولاد کو ہم کھلائیں۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بیوی کو اپنا محبوب سمجھ رکھا ہے۔ نہیں، بیوی کو بھی یہاں سے جو ہے ایک عمل اور عبرت لینے کی ضرورت ہے، بیوی کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرا شوہر اگر ماں کو چھوڑ سکتا ہے، اس باپ کو چھوڑ سکتا ہے جس نے ساری زندگی اس کو کاندھے پہ بٹھا کر گزار دی، تو پھر یہ مجھے بھی ایک دن چھوڑ سکتا ہے۔ اس بہن کے لیے بہت اہم پیغام ہے یہ کہ جو اپنے شوہر کی محبت میں ان سے کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ دیا اسے اور اس نے چھوڑ دیا تو پھر سمجھو جب باپ کو اور ماں کو چھوڑ سکتا ہے، ایک دن مجھے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس سے رشتہ و ناتا توڑ سکتا ہے کہ جب ماں سے اور باپ سے رشتہ توڑ سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ شوہر نے اگر ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا اور مجھے عزیز رکھا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس ماں کو چھوڑ سکتا جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور قرآن نے کھلا اعلان کر دیا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کی فرما برداری کرے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیفوں پر تکلیفیں جھیلتے ہوئے اسے پھر جنم دیا ہے۔ سمجھے؟
ساری زندگی ایسی گزارو، اگر باپ ناراض ہے اور ماں ناراض ہے تو پھر زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن نے رب فرماتا کہ ہم نے اپنی عبادت کے بعد بندے کو حکم یہ دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ فرمایا کہ اگر والدین زندہ ہیں، دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو ان سے عاجزی سے بات کرو، ان سے محبت سے ملو اور ان کی خدمت کرتے رہو۔ اور فرمایا کہ اف ولا تنہرہما، اور تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے ہمارے طرف سے تم ان کے سامنے اف بھی کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، عاجزی سے پیش آتے رہو۔ اور پھر اس وقت کو یاد رکھو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم بچپن میں تھے تو تمہیں پرورش کیا ہے، اور رب سے پھر دعا کرو ان کے لیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار عالم میرے ماں والدین نے مجھے بچپن میں پرورش کیا ہے، بڑا کیا ہے اور مجھے عاجزی سے پالا ہے، اب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان پر رحم فرما۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اس کی زمانے میں کہیں کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے اور زمانے کے لوگ خوش ہیں تو اس کی رضا سے اگر والدین جو ہے راضی نہیں ہیں تو پھر زمانہ اس سے اگرچہ خوش ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور فرمایا کہ جس کی ماں راضی ہے محمد مصطفیٰ اس سے راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس سے اللہ رب العزت ناراض ہے، اور جس کی ماں ناراض ہے اس سے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہے۔ کس انسان کی خواہش نہیں ہوتی کہ جنت میں داخل ہو جائے؟ یہ سب بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، سب کی خواہش یہی ہے کہ اس حاضر ہونے کا مقصد جنت میں داخل ہونا ہے۔ سب کی خواہش یہ ہے کہ رب کی رضا مل جائے۔ ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہو جاتی ہے، مسجد میں آتا، روزے رکھتا، نماز ادا کرتا، زکوٰۃ دیتا، ہر انسان کی یہ عمل صالح میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ عمل صالح کرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اور دوسری جگہ فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو کہ تمہارے جنت، جس جنت میں تم داخل ہونا چاہتے ہو اس کا بیچ کا دروازہ تمہارا باپ ہے، اس کا درمیان والا جو دروازہ ہے سب سے بڑا جنت کا وہ تمہارا باپ ہے۔ اب تم چاہو، تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اس دروازے سے گزر جاؤ، چاہو تو دنیا میں ہی اس دروازے کو بند کر کے جاؤ، یہ تم پہ اختیار ہے تمہیں۔ چاہو تو اس دروازے کو دنیا کے اندر ہی کھول لو اور وہ کھل جائے گا، لیکن اگر تم نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی تو پھر وہ جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ جنت کا دروازہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کھلنا، بلکہ جنت کا دروازہ انہی لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے کہ جو صرف اپنے والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، سب کو معلوم ہے، الحمدللہ خوب ان کے نام کی نیاز بھی کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ان کی زندگی بچپن کا عالم کیا رہا، انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا کیسا حسن سلوک کیا، انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ رکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب میرا بچپن کا زمانہ تھا، جب میں بچپن میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے رات کی تاریکی میں کہا کہ عبد القادر مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ عبد القادر فرماتے ہیں کہ میں نیند میں ڈوبا ہوا تھا، بیدار ہو گیا فوراً، اور والدہ کے کہنے پر فوراً جو ہے میں نکل پڑا، لیکن ایسا کوئی زمانہ نہیں تھا کہ آج جو ہے پانی دستیاب ہے، گھر کے اندر موٹر بھی ہے، گھر کے اندر جو ہے نل بھی لگا ہوا ہے، وہ زمانہ وہ بڑی پریشانی کا زمانہ تھا، لوگ جاتے تھے کنویں میں ڈول ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد پانی نکال کر مہمان کے سامنے، والدین کے سامنے، اہل گھر والوں کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ زمانہ ایسا تھا۔ شیخ عبد القادر فرماتے جب والدہ نے کہا بیٹا پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، تو رات کی تاریکی میں بیدار ہوا اور پھر جو ہے اپنے گھر سے ایک کٹورا لیا اور پھر رات کی تاریکی میں کنویں کے پاس پہنچا، اور جب میں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو پانی بڑا نیچے ہے، پھر میں نے ڈول کو لٹکایا اور پانی نکالا، اور جب کٹورے میں پانی لے کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ والدہ سو گئی ہیں، لیکن اب میں نے چاہا کہ والدہ کو بیدار کروں یا والدہ کو بیدار نہ کروں،
لیکن خیال آیا اگر میں نے والدہ کو آواز دیا تو پھر والدہ کو تکلیف ہوگی اور پھر وہ نیند سے بیدار ہوں گی، لیکن اگر میں نے والدہ کو آواز نہ دیا تو پھر یہی بہتر ہے کہ جب والدہ بیدار ہوں گی، نیند سے اٹھیں گی تو میں پانی پیش کروں گا۔ پوری رات شیخ عبد القادر جیلانی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہیں، اور جب والدہ اذان فجر لگی، والدہ بیدار ہوئی اور کہا کہ بیٹا کب سے کھڑے ہوئے ہو؟ عبد القادر کب سے کھڑے ہوئے ہو؟ لیکن کہا کہ اماں جان جب آپ نے پانی مانگا تھا لیکن آپ سو گئی ہو، میں پانی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ سوئی ہوئی تھی، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ والدہ کو میں بیدار کروں، والدہ کو میں اٹھا کر تکلیف دوں، اس لیے میں نے آپ کو آواز نہیں دی، سوچا کہ جب والدہ بیدار ہوں گی تو والدہ کی خدمت میں پانی پیش کروں گا، اس لیے میں پوری رات کھڑا رہا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے جب اس منظر کو دیکھا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور پھر وضو کر کے مصلی بچھایا، ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ رب العزت میرے بیٹے کو کامیاب کرے، میرے بیٹے کو اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ تو یہ زمانہ نہیں تھا کہ گھر کے اندر پانی کسی نے مانگا تو دے دیا، لیکن آج اس پر بھی پانی نہیں دیتے والدہ کو، اس پر بھی باپ کو پانی نہیں دیتے۔ گھر کے اندر پانی موجود ہے، گھر کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، فریج میں بھی ہے، گھر کے اندر جو پانی کے دستیاب آلہ ہیں ان کے اندر پانی موجود ہے، لیکن باپ پانی مانگے ٹال دیا، ماں پانی مانگے چھوڑ کر چلے گئے، اور اگر کوئی دوسرا مہمان آ جائے جس سے یاری لگی ہوئی دنیا کی، جس سے بڑا لین دین ہے، بڑی محبت ہے، اگر وہ آ کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے گرم بھی پانی مہیا ہے اور ٹھنڈا پانی بھی اس کے لیے مہیا ہے، اور ماں مانگتی مانگتی تڑپ کر مر جائے، لیکن یہ بیٹا نہیں سہ سکتا، اس بیٹے کو کبھی غم اور فکر نہیں ہوتی ہے، کبھی رحم نہیں آتا ماں پہ۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، جس سے یاری لگی ہوئی ہے، جس سے دوستی لگی ہوئی ہے، وہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، بلکہ ماں ہی ہر قدم پہ تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ اگر میں بیمار پڑ جاؤں، آپ بیمار پڑ جائیں، 1-2 گھنٹے کے لیے مسلسل لوگ آتے ہیں اور بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن رات جو مسلسل گزارتی ہے سرہانے بیٹھ کر، وہ ماں گزارتی ہے۔ آپ نے غور کیا کبھی؟ کبھی غور نہیں کیا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گروان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ یار جس سے یاری لگی ہوئی ہے وہ صرف 1-2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، لیکن ماں سرہانے بیٹھ کر اولاد کی رات گزرواتی ہے، اور ماں بالکل سرہانے بیٹھی رہتی ہے، اور اگر بیٹا ہلکے سے بے قرار ہوتا ہے تو ماں کا دل پھٹا جاتا ہے، باپ کا دل پھٹا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑی مشقت سے اسے جوان کیا ہے، اسے پالا ہے، آس ہے، کچھ مرادیں بھی اس سے لگی ہوئی ہیں۔ تم ساری مرادوں پر آرزو پہ پانی پھیر دو اور اپنی زندگی من چاہی جیو، لوگوں کو بڑے خوش رکھے ہوئے ہو، لیکن باہر جو ہے تمہارا معاملہ لوگوں سے بڑا اچھا ہے، اور گھر کے اندر دیکھو تو والدین تم سے ناراض ہیں، تو پھر یہ تمہارا معاملہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ تمہاری یاری کسی کام کی نہیں ہے، تمہاری دولت کسی کام کی نہیں ہے اگر باپ ناراض ہے۔